ہم کو کس کے غم نے مارا یہ کہانی پھر صحیح، کس نے توڑا دل ہمارا یہ کہانی پھر صحیح، دل کے لڑنے کا سبق پوچھو نہ سب کے سامنے نام آئے گا تمہارا یہ کہانی پھر صحیح، نفرتوں کے تیر کھا کر دوستوں کے شہر میں ہم نے کس کس کو پکارا یہ کہانی پھر صحیح، تار میں دشمن بھی تیرے اور پشت پر احباب بھی، پہلا پتھر کس نے مارا یہ کہانی پھر صحیح، کیا بتائے پیار کی بازی وفا کی راہ میں کون جیتا یہ کہانی پھر صحیح، اس دن کے بعد سے رخی اور ویرک کے درمیان ہلکی کھلکی گفتگو میں لطیف ہے۔ اپنی ضرورتوں کی خاطر اکثر ہی وہ اسے پکارنے لگا تھا۔ جب انابیہ کی یاد غالب آتی وہ گھبرا کے بے وجہ ہی میرے کو اپنی سوچوں میں لا رکھتا، اسے اپنے کاموں میں اجائے زیادہ سے زیادہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ اگر انابیہ شاہ اس خاندان کا حصہ نہ ہوتی تو شاید وہ میرے کے وجود سے کنی قطرہ کے بھاگ جاتا، لیکن روایتوں کی پاسداری کرتے لقمیر شاہ کی ذات کرتکوں میں بڑھ گئی تھی۔ تبھی داؤ جان نے ان دونوں کو وزیر قریب رہنے کا موقع فراہم کرتے انگلینڈ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ داؤ جان نے اپنے انگلینڈ جانے کا فیصلہ سنایا تو وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ عجیب مفلسے کا شکار ہوتے نظر آئے تھے۔ میرے تو داؤ جان کے حصار میں آتے ہی رو دی تھی، کبھی دور جو نہیں ہوئی تھی، اکلوتے صاحبان تھے وہ، اس پھر اگر انہیں کچھ ہو گیا تو کون جانے کہاں کا غبار کہاں پر نکل رہا تھا۔ ارے بھائی آج نہیں تو کل جانا ہی تھا، نہ پھر یہ اداسی کیوں؟ علاج نہیں کرواؤں گا تو ایک دن بستر پر پڑ جاؤں گا، اور تم لوگوں کے بچے دیکھنے کی خواہش دل میں ہی، یہ دنیا سے جانے کا ابھی کوئی موڈ نہیں ہے۔ انہوں نے میرے کو خود سے لگایا تھا اور بات کو مذاق کرن دے گئے، اس کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ لقمیر کی کردار نگاہوں سے چھپنے کی بہترین جگہ داؤ جان کا سینہ ہی تھا۔ پر داؤ جان لقمیر ہے نہ میری جان، تمہارا محافظ، تمہارا دوست اور شوہر بھی تو صاحبان ہوتا ہے، پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ داؤ جان کی بات پر وہ سر بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی جسے وہ اس کا دوست بردار رہے تھے۔ وہ تو شہید اسے چھوڑ جانے کے موقع کی ہی تلاش میں تھا، وہ اسے الگ کرتے باہر کی طرف چل پڑے تھے۔ لقمیر بھی ان کے برابر میں چل رہا تھا، جانے وہ اسے کیا کچھ کہہ رہے تھے۔ اگلے دن کی فلائٹ سے داؤ جان انگلینڈ چلی گئے تھے، جبکہ ان کے جاتے ہی حویلی میں سناٹے بولنے لگے تھے۔ داؤ جان کے جانے سے تو جیسے لقمیر کو آزادی نظر آئی تھی، وہ اکثر ہی گھر سے غائب نظر آتا۔ میرو کی زندگی میں اداسی پنجے گاڑی بیٹھی تھی۔ جب انابیہ کی کال نے اس سکوت میں پہلا پتھر مارا تھا، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو آخر میرے ساتھ، وہ زخمی شیرنی کی مانند دھاڑ رہی تھی۔ انہوں نے شٹ آؤٹ میرو، تم میری اترن پہننے والی میرا برتا ہوا شف ہوگی، تم آستین کا سانپ لڑکی اپنی اوقات دکھا دی نا، تم نے آفر ہمارا بدچلن و کی بدچلن بیٹی۔ انابیہ کے سخت الفاظ برچھی کی طرح اس پہ سینے میں چلے تھے۔ انو پلیز نن، میرے داؤ جی کی خوش کے لیے یہ سب کیا تھا؟ وہ تمہارا ہے، لقمیر شاہ صرف انابیہ شاہ کا ہے۔ دل درد سے بھرا تھا کہ زبان پر لقمیر شاہ کے ہی الفاظ تھے۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے لقمیر کے پاؤں نسبی گڑبڑاہٹ پر منجمد ہوئے تھے۔ ہاں وہ صرف میرا ہے، میں آ رہی ہوں پاکستان، تمہیں لقمیر کی زندگی سے جانا ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، محب شاہ وہ صرف میرا ہے، میرے لیے۔ جانتی ہو نا تم بچپن سے ہی اس کی زندگی کا محور و مرکز صرف اور صرف انابیہ شاہ رہی ہے۔ تم میرا حیات کل بھی اس حویلی کے منظر میں مشفٹ تھی اور آج بھی کہیں نہیں ہو کہ یاد رکھنا اپنی اوقات سے باہر جانے والوں کو ان کی اوقات پر لانا جانتی ہے۔ انابیہ شاہ۔ انابیہ اپنا حتمی فیصلہ سناتے ہوئے کال بند کر گئی تھی۔ کتنی دیر وہ لیسو ہاتھ میں تھامے رکھے گم سم بیٹھی رہی تھی، جو میسر ہی نہیں تھا۔ اس پہ چھن جانے کا غم کیسا، وہ اسے غلط سمجھ رہی تھی۔ لقمیر شاہ اسے غلط گردان رہا تھا، بھلا وہ کیوں ان کی زندگی میں آئے گی؟ داؤ جان کی خواہش تھی کہ انہیں اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ سے پابند سلاسل رہی، اگر لقمیر شاہ چاہتا تو بغاوت کر سکتا تھا، پھر سارے جرم میرے حیات کے حصے میں کیوں؟ وہ سستی تھی۔ جب اس کے پیچھے ٹیرے لقمیر شاہ نے اسے شانوں سے پکڑے، اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا؟ ایک کلمت کی لہر میرے کے وجود میں دوڑی تھی اور فتح وار کی طرح پھر سے سرج کر گئی تھی۔ تم کون ہوتی ہو اس چیز کا فیصلہ کرنے والی کہ لقمیر شاہ پر کس کا حق ہے؟ کیا تمہیں کوئی کٹ پتلی نظر آ رہا ہو جہاں تم میری ذات کو اپنی من مرضی سے چلاؤ گی؟ ہاں، یا پھر لقمیر شاہ سے آزادی حاصل کر کے تم اپنی پسند کا جہان آباد کرنا چاہتی ہو؟ لقمیر شاہ کی آواز پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا، وہ اس کی ذات کو ردید رہا تھا، اس پر الزام لگا رہا تھا جو خود دن رات کسی اور کی محبت کا دم بھرتے اس کے حجر میں تڑپ رہا تھا۔ سلونی رنگت پر سیاہ آنکھیں موتیوں سے بھری تھی۔ نہیں، وہ انابیہ شاہ نہ ہی میرے بھیا، میری ذات ان دونوں کے جھوٹ سے باہر کیا ہے۔ خبردار، اگر تم نے آئندہ مجھے کسی کے ساتھ دستکش کیا تو آئندہ لقمیر شاہ کا نام کسی حوالے سے بھی تمہاری زبان پر نہیں آنا چاہیے۔
وہ اس کا بازو پکڑے زور سے جھٹک گیا تھا۔ میرے کو لگا شاید اس کا بازو دھڑ سے جدا ہو گیا ہے۔ اس نے پن کے جھکا لے گویا یہ الزام بھی اسی کے سر تھا، جبکہ یہ اس نے خود ہی بولا تھا۔ شادی کی پہلی رات لکھنیر نے ایک سلگتی نگاہ نیا چٹکتی میل پر ڈالی جو بنارسی کے ہلکے کام والے سوٹ میں ملبوس تھی اور موسم کی مناسبت سے اپنے گرم شال بھی لپیٹ رکھی تھی۔ ان کی شادی کی تیاریاں لکھنیر کی اصلی مدر سعدیہ شاہ اور بہن ابرشمی کی تھی اور اسی مناسبت سے کئی ایک ہیوی ایمبرائڈرڈ سوٹ بھی اصلی بری نے دیے تھے۔ اگرچہ شادی کی تقریب انتہائی سادہ تھی، لیکن اس حقیقت سے نگاہ نہیں چلائی جا سکتی تھی کہ وہ دونوں ٹوٹ بندھن میں بندھے تھے جس سے وہ نظریں چلاتے رہے تھے۔ جی بہتر اس کی آواز میں نمی گھڑی تھی۔ لکھنیر غصے بھری نگاہ ڈالتے اپنے کمرے میں جا کے بند ہو گیا تھا۔ رات گئے جب واپس آئی تو لاکر روم نے گویا اس بات کا اعلان کیا تھا کہ داؤ جانے کے جاتے ہی اسے بھی اپنی حیثیت پر واپس آ جانا چاہیے۔ وہ بنا دستک دیے ہی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اتنے دن بعد تنہائی اور مکمل بستر کا سکون ملتے ہی اسے سو جانا چاہیے تھا، لیکن تمام رات ہی کروٹیں بدلتے گزری تھی۔ ایک عجیب سی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ اس کے کمرے میں موجود تھا، وہ جو فریش ہوتے ہوئے باہر آئی تھی۔ اسے سامنے دیکھتے خفت زدہ ہوئی کہ اس وقت اس کا ہدیہ ایسا قطار نہیں تھا کہ اس کا سامنا کرتی۔ لکھنیر کی آنکھیں بھی شب بھر کی اذیتوں کی غماز تھی۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے میں شہر شفٹ ہو رہا ہوں، اگر داؤ جان یا کوئی بھی اس بارے میں پوچھے تو اس بات کو تم نہیں سنبھالنا ہے۔ کیسے؟ یہ میں نہیں جانتا، مگر میری ذات پر ایک بھی سوال نہ ہوتے۔ وہ ظالم شخص جسے اسیر صاحبان بنایا گیا تھا کہ وہ ہر پل اس کے ساتھ رہے گا، وہ تو پہلی فرصت میں ہی اسے چھوڑ کے جا رہا تھا۔ اگر آپ ناراض ہیں تو سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ ایک طرفہ بات سن کے آپ کیسے فیصلہ لے سکتے ہیں؟ ولی چوہے کے کھیل سے تنگ آتی جانے کیسے آج وہ خود میں اس کے سامنے وضاحت دینے کا حوصلہ پا گئی تھی۔ میں نے کچھ کہا محترمہ آپ کو؟ جانے کیوں وہ بھی اپنی ناپسندیدہ شخصیت سے بحث کرنا چاہتا تھا۔ آپ جا رہے ہیں تو مجھے لگا شاید ناراض۔ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑتے جانے لگی تھی جب اچانک سے لکھنیر نے اسے کلائی سے تھامے اپنی طرف کیا تھا۔ ہمارے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں ہے محترمہ، جہاں میں آپ سے ناراضگی جتاتا پھروں گا، لیکن اتنا یاد رکھو کہ میں کوئی چیز نہیں جیتا جاگتا وجود ہوں۔ کم از کم میں کسی طور تم دونوں کا کھلونا نہیں بن سکتا۔ اس نے ایک عورت کی بے وفائی دیکھی تھی تو مجھے پھر ہر عورت ہی نظر آ رہی تھی۔ اپنی بات مکمل کرتے اس نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کیا اور باہر نکل گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے اپنے کپڑے لے جاتا دیکھ رہی تھی۔ گھر بالکل خالی ہو گیا تھا۔ وہ کسی جاول قلعے میں بند بھٹکی شہزادی کی طرح اس نیل میں بھونتی رہتی تھی۔ کبھی کبھی داؤ جان کا فون آ جاتا تو انہیں سب ٹھیک ہے کہہ کے مطمئن کر دیتی۔ اسے انگلینڈ آئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ وہاں زندگی تو تھی پر زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں۔ انابیہ کے تقریباً دوست بروکن فیملی یا پھر سنگل پیرنٹس کی پیداوار تھے۔ ایسے میں ماں باپ اسپیرے ایک بوجھ سے کم ثابت نہیں ہو رہے تھے۔ وہ برق فیلڈ میں اپنے دوست سے ملنے گیا تھا، جب 2 دن بعد ہی واپس آ گیا تھا۔ گھر میں کوئی بھی اس کی آمد سے آگاہ نہیں تھا۔ لاؤنج میں ہوتا بحث مباحثہ اس کی سماعتوں پر ناگوار گزرا تھا، پھر بھی وہ اسے سننے پر مجبور تھا۔ مما، کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے ان جنگلی رشتہ داروں کی وجہ سے خود کو کنجسٹ کروں؟ کہیں جاؤں نہ ہو، نہ خدا کو مانو یار، میں نہیں رہ سکتی ایسے، پلیز میرا پیٹ مجھے واپس کرے۔ یہ اس کی جان عزیز انابیہ شاہ کی آواز تھی۔ وہ ساکت سانس لیے سن رہا تھا۔ بکواس بند کرو تم اپنی، اگر تمہارے بابا جان یا داؤ جان کو پتہ چلا تو جانتی ہو اس کا کیا انجام ہوگا۔ کیوں بڑھاپے میں ہمارے سر میں خاک ڈلوا رہی ہو؟ اگر ہمیں پتہ ہوتا ہے یہاں آ کے تم اتنا بگڑ جاؤ گی تو ہم آتے ہی نہ۔ مریم شاہ کی آواز انابیہ کی نسبت ندن تھی۔ سو واٹ مما، ڈرگز لینے سے کیا ہوتا ہے؟ مجھے ایگزامز کا اسٹریس ہے، ریلکس ہونا چاہتی ہوں میں تھوڑا۔ یہاں آ کے بھی تو آپ لوگ مینڈک کے کنڈے میں رہ گئے ہو۔ انابیہ شاہ کے کچھ پیٹس جو وہ رومن ہالجے سے لائی تھی مریم شاہ کے ہتھے چڑھ گئے تھے، جس کے بعد وہ ماں کو کنونس کرتی نظر آ رہی تھی، جبکہ لکھنیر کے لیے یہ انکشاف ہی جان لیوا تھا کہ بات شراب تک ہی نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ چکی تھی۔ وہ لب بھیچے بیٹھا تھا، سننا مجبوری بن رہا تھا، شاید مزید انکشاف ضروری تھے۔ ایگزامز کا اسپیچ پڑھنے سے ریلز ہوگا بیٹا، اور پھر لکھنیر کو اگر پتہ چل گیا تو کیا سوچے گا؟ وہ ہم سب جانتے ہیں، اس کی تم سے وابستہ خواہش ہے، اور تم بھی تو۔ آئی ڈونٹ کیئر مما، میں نے کسی کی سوچوں کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے۔ آپ مجھے میرا پیکٹ واپس کریں، ڈیڈی میرا انتظار کر رہا ہے۔ وہ ہلدجہ بدتمیزی سے بولی تو مریم شاہ نے اسے ایک تھپڑ دے مارا تھا۔ وہ شاکر تھی اپنی ماں کا یہ روک دیکھ کے۔ ہوش میں آ جاؤ، ونو خدا کا واسطہ ہے، کیوں ہمیں جیتے جی مارنا چاہتی ہو؟
آج ہی میں تمہارے بابا سے بات کر کے تمہیں لکھمیر کے ساتھ واپس بھیجنے کا بندوبست کرتی ہوں۔ داؤ جان ویسے لکھمیر کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، ایک وہ ہے جو تمہاری باری فطر پر قابو پا سکے گا۔ مریم شاہ کی بات اسے مزید سناٹوں لگائی تھی۔ یہ آپ کی سوچ ہے مما کہ آپ مجھے بنا میر مرضی کے واپس بھیج سکے گی۔ طرف تو decisions about my future۔ اناویہ کا دو ٹوک جواب جہاں مریم شاہ کو بے بس کر دیا اور لکھمیر شاہ کے ضبط کی تنابیں ٹوٹی تھی، وہ اس سے محبت کی دعوی دار لڑکی اتنی جلدی اس اجنبی ماحول میں ڈھل گئی تھی، وہ سوچ نہیں سکتا تھا۔ مریم شاہ نے اسے باہر نہیں جانے دیا تھا، وہ بغاوت پر مائل تھی پر اتنی نہیں کہ ماں کو رون کے آگے بڑھ جاتی۔ دینر پر وہ سب کرتے تھے سوائے اناویہ کے۔ تیمن شاہ کے پوچھنے پر مریم نے اس کی طبیعت خرابی کا اعتبار بنا دی تھی۔ تھانے سے فارغ ہوتے ہی وہ اس کے کمرے میں آیا تھا جو ڈیری سے روتے ہوئے بات کر رہی تھی۔ لکھمیر کے آنے پر چونکی اور پھر اس پہ گلے رکھتے پھونک پھونک کے رو دی۔ لکھمیر کا دل ایک بار پھر ڈماڈول ہوا تھا۔ وہاں ٹھیکن اس پہ چہرے سے بال ہٹائے اپنے سامنے کرتے بولا تھا، مما نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ لکھمیر وہ یہاں آ کے بہت بدل گئی ہے، انہیں میری ہر بات پر ہی اعتراض ہے۔ لکھمیر تم بھی یہاں نہیں ہو، کیا میں دوست نہیں بنا سکتی؟ اگر ان کے ساتھ موج مستی کر لو تو اس پر بھی ایشو بنا لیتی ہے۔ وہ مڈل کلاس عورتوں کی طرح ذکر کرتی ہے، ہر بار آئی ایم فرینڈ لو۔ وہ اس پہ سینے میں سمائی تھی۔ جب لکھمیر کا سانس گھٹنے لگا تھا، پھپھو شاہی تمہارا بھلا چاہتی ہے، بنا اسے کچھ جتائے لکھمیر نے کہا تو وہ اسے گھولنے لگی۔ تم بھی انہی کی سائڈ لو گے؟ آئی نو۔ ہمیشہ کی طرح اپنی اداؤں سے گھائل کرتی وہ رخ موڑ گئی تھی۔ جانے کیوں اس بار لکھمیر کا دل جامد سناٹوں کی زد میں رہا تھا۔ مجھے باہر جانا ہے۔ وہ ایسے ہی رخ موڑے بولی تو لکھمیر کو اس کی معصومیت پر پیار آیا تھا۔ دل تھا کہ سرکش اناویہ شاہ کی غفلتوں سے آگاہ ہوتے ہوئے بھی محبوب کو بنا مائر پر احتجاج سے بنا ہی پیار کرنے پر مائل تھا۔ اس نے سلاسبات میں ہلاتے خود ہی مریم شاہ سے اجازت لی اور اس کے ساتھ پیدل چلتے وکٹوریہ اسٹریٹ کا رخ کیا تھا۔ تھینک یو سو مچ لکھمیر، تم مجھے باہر لے کے آئے ہو۔ یو نو گھر مجھے کسی فیٹ سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے آئسٹین پکڑتے وہ ایکسائٹمنٹ سے بھرپور آواز میں بولی تھی، گھر تو لڑکیوں کے لیے محفوظ آشیانہ ہوتا ہے، تم نے دیکھے ہے کبھی آزاد فضاؤں میں اڑتے پنچھی گرم سرد ہواؤں میں کسی محفوظ ٹھکانے کی تلاش میں رہتے ہیں تاکہ موسم کی شدت سے خود کو محفوظ رکھ سکے۔ جیمز پاکٹ میں ہاتھ ڈالے وہ نار کی سیٹ میں چل رہا تھا۔ یہ دقیانوسی باتیں ہوتے ہیں، صرف اب تو پرندے بھی ہر حالات میں خود کو ڈھال لیتے ہیں۔ تم آئے سکری نہیں لے رہے، بنا اس کی بات کی گہرائی کو مانگتے اس نے لکھمیر کے خالی ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، میں موسم کے ساتھ ڈھلنے والا بندہ سردیوں میں آئس کریم نہیں کھا سکتا۔ لکھمیر کی بات پر اناویہ نے لڑکے اسے دیکھا۔ تنس کر رہے ہو؟ نہیں، حقیقت بتا رہا ہوں، ہر بات کو لڑکوں نہ لیا کرو۔ پاکٹ سے ہاتھ نکالے اس نے محبت سے گرم ہاتھ اس کے گلابی رخساروں پر رکھتے اس ٹھنڈ کو اپنے اندر اتارا تھا۔ تم یہاں کب تک ہو؟ آئس کریم ختم کرتے اس نے اپنا ایک ہاتھ لکھمیر کی پاکٹ میں دسایا تھا۔ انداز سرسری تھی پر لکھمیر کے لبوں سے مسکراہٹ سنتی تھی۔ وہ تو تھا اس کی آزادی کی راہ میں حائل۔ کیا تم میرے جانے کے انتظار میں ہو؟ وہ ایک دم رکھتے بولا تو وہ گڑبڑائی۔ جانے کیوں ون ستا رہا تھا کہ وہ اس کے اندر کے راز جان گیا ہے۔ زور شور سے نفی میں سرایا تو لکھمیر نے ایک مسکراتی نگاہ اس پر ڈالی اور اپنی پاکٹ میں دبا اس کا ہاتھ باہر کو نکالتے اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ کل شام کی فلائٹ ہے۔ تھوڑے سے اس کا ہاتھ دباتے لکھمیر شاہ نے اسے اچھا خاصا شار دیا تھا۔ دل بیطرح دھڑکا تھا۔ اتنی جلدی؟ وہ اس کے کوٹ کے گرد اپنے بازو کا حصار باندھے بولی تھی۔ وکٹوریہ اسٹریٹ اس وقت ویران پڑی تھی اور نائٹ بلب کی روشنی میں لکھمیر نے اس کے چہرے پر سچائی کو تلاشنا چاہا تھا، جہاں معصوم چہرے پر سجی منافقت اپنی جھلک دکھا رہی تھی۔ لکھمیر نے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر دھرے اس کی سرد پیشانی سے اپنی پیشانی تکائی۔ تو تم ساتھ چل لو نا میرے؟ گمبھیر آواز اور ماحول میں چھایا سناٹا عجیب پرسواریت پیدا کر رہا تھا۔ وہ سب جان کے بھی امید چاہتا تھا۔ ہاں، میرا بھی بہت دل کر رہا ہے بیرو اور داؤ جان سے ملنے کو، لیکن ایگزامس کے بعد پکا میں آؤں گی وہاں اور بہت سارا گھومے پھرے گے، ہو سکتا ہے تب تک تمہاری خواہش بھی پوری کرنے کا سوچ لو۔ اپنا چہرہ اس کے سامنے کیے بولی تو لکھمیر نے مسکراتے ہوئے فاصلہ بنایا۔ ہاں، انتظار کروں گا میں جلدی آنا۔ بدلتے موسم کی خبر نہیں ہوتی اکثر، مبہم انداز میں کہتے وہ بارہ سے اس کا ہاتھ تھامے گھر کی طرف بڑھتے ہوئے بولا تھا۔ اناویہ کے ہاتھوں پر اس کی گرفت ڈھیلی تھی، وہ اپنے روم کی طرف بڑھنے لگا تھا جب اناویہ کے اسرار پر اس کے روم میں آیا تھا۔ یہ کچھ دلچسپ ہے،
میری رسی تم نیرو کو دے دینا، اسے ضرورت ہوگی، اور اسے کہا آئیڈیا ہے، شاپن کا ہمیشہ تو میری اترن پڑنی ہے۔ اس نے الماری سے کافی کپڑے تلاشتے ہوئے ایک بیگ پیک کرنے لگی تھی۔ وہ سب اس پہ سادہ درستر تھے جو پاکستان سے لائی تھی، اور پہننے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی تھی، کیونکہ جیسا دیش ویسا ہی بھیش جو اپنایا تھا۔ لکھنیر نے اس کا ہاتھ تھامے چیزیں جمع کرنے سے روک دیا تھا۔ تم جانتی ہو نا، اگر وہ تمہاری اترن پڑنے گی تو مجھے تکلیف ہوگی، پھر یہ سب دینے کی ضرورت نہیں ہے، انو کسی نیڈی پرسن کو دے دینا، ویسے بھی میں نے اسے کافی کچھ دلا دیا تھا۔ لکھنیر کا انداز انتہائی سادہ تھا۔ انابیہ نے کچھ سوچتے اس کی بات مان لی تھی۔ کمرے میں گہرا سکوت چھایا تھا، خاموشی ایک بار پھر ان کے درمیان آ کی تھی۔ آئی نیڈ یور ہیلپ، لکھنیر کی بات پر اس نے فوراً عمل کیا تھا۔ لکھنیر جانے کیوں اتنا ٹچی اور خاموش ہوا تھا۔ کتنی دیر اسے خود سے لگائے رکھنے کے بعد اس کے ماتھے پر آخری بوسہ دیتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ لکھنیر کیا تم پریشان ہو؟ وہ مضطرب سی اٹھتی اس کا دامن تھام گئی تھی۔ کچھ غلط ہونے لگا تھا، کوئی بہت پیارا ہمیشہ کے لیے بچھڑنے کا بن ستا رہا تھا۔ پھول نہیں تو بلکہ نہیں، شہید بچھڑنے کی وجہ سے اداسی غالب آ رہی ہے۔ جانے وہ اسے بہلا رہا تھا یا خود کو انابیہ نے اس کی بات سمجھتے ہلکے اسباب میں سر ہلایا تو وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اگلے دن وہ مریم شاہ اور تیغن شاہ کے کئی بار کہنے پر بھی نہیں رکا تھا، اور جسے روکنا چاہیے تھا۔ وہ بے چینی کا شکار نظر آئی تھی۔ جتلے بلہانہ انداز میں وہ پاکستان سے گیا تھا، واپسی پا اتنا ہی بجھا اور اداس سا تھا۔ داؤ جان کا کیس کافی کریٹیکل ہو چکا تھا اور ڈاکٹرز نے ہارٹ سرجری کا کہا تھا۔ ایسے میں وہ میرب کو لے کے بہت سے خدشات کا شکار تھے۔ کئی بار اسپیما بھی میرب سے ملنے آتی تھی۔ داؤ جان کو اپنی سابقہ بہو کا میرب سے ملنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن اس چیز کا بلبلہ اظہار کرتے وہ اسے دکھی نہیں کر سکتے تھے۔ تبھی بہت کچھ سوچتے انہوں نے لکھنیر کے سامنے اپنے علاج کی شرط رکھی، تب وہ انہیں دیکھ کے رہ گیا۔ داؤ جان، میں نے اسے کبھی اس نگاہ سے دیکھا ہی نہیں ہے، اور میں ابھی خود کو اس چیز کے لیے ملٹری طور پر بالکل فٹ نہیں دیکھتا۔ لکھنیر نے جواز پیش کرنا تھا، سو کر دیا۔ اگر انابیہ کا نام لیتا اور وہ انکار کر دیتی تو اس ناقص کو محبت کی ناقدری منظور نہ تھی۔ وہ انابیہ کے لوٹ آنے کا انتظار کرنا چاہتا تھا، جھوٹے بھرم کے سہارے جینا چاہتا تھا۔ وہ اس میں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری نانو کو ہم نے گود کھلایا تھا، کزن جو تھی، اور پھر ایک دن انہوں نے ہمارے بچوں کو گود میں کھلایا۔ اس میں بھلا کیا سوچنا، ہماری خواہش سمجھ لو یا زبردستی، یہ شادی تو ہوگی ہی ہوگی۔ ہاں، تمہاری اگر کوئی اور پسند یا خواہش ہے تو بتاؤ۔ داؤ جان کا انداز ایسا تھا کہ انابیہ شاہ کے رویوں سے دل بداشتہ لکھنیر شاہ ان کے سامنے ہار گیا تھا، اور اپنی نہ صحیح ان کی خوشی کے آگے سج کا گیا تھا۔ پر میرب شاہ کے نقوش میں انابیہ شاہ کی مماثلت اس کے سوئے دل جگہ دیتی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس سے ایسا رویہ اختیار کر جاتا۔ انابیہ شاہ کی محبت اور میرب شاہ سے بندھا بندھن اسے اپنے قلعے سے باہر آنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ پہلو جسے اپنے پہلو میں سوچا تھا، وہاں میرب شاہ کو قبول کرنا اتنا آسان نہیں تھا، اور فی الحال اس کے پاس ہر چیز کا علاج صرف اور صرف فرار تھا، حقیقتوں سے فرار۔